بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوا. آج پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی سن ہجری 1442. اسلامی سال قربانیوں کی یادگار کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ہمارے سال یہ ہجرت کو سامنے رکھ کر شروع کیے گئے. ہماری تاریخ جو بنی ہے اس کو ہجری سن کہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وقتاً فوقتاً ان کی طرف احکام جاری کیے جاتے تھے. سب گورنروں کو احکام جاری کیے جاتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کو لکھا کہ آپ کے جو خطوط آتے ہیں ان خطوط میں تاریخ درج نہیں ہوتی، تو کون سا خط پہلے آیا کون سا بعد میں آیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا خطوط پر تاریخ درج کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کی اطلاع پاتے ہی ایک مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اس مشورے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بعض لوگوں نے رائے دی کہ تاریخ شروع کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، اور بعض حضرات نے رائے دی کہ تاریخ کا آغاز فتح مکہ سے کیا جائے، اور بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز حضور کی وفات سے کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں یہ بات طے ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت سے سال کا آغاز کیا جائے، اگرچہ یہ مہینہ تو ربیع اول کا تھا، لیکن ادھر ادھر کی کسر چھوڑ کر محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا، اور محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دینے کے لیے حضرت عثمان کی رائے کو منظور کیا گیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نئے سال کو ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا ہے؟ ہجرت یہ بہت بڑا انقلابی قدم تھا۔ اگر فتح مکہ کو اسلامی تاریخ کا آغاز مانا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوشیاں اور مسرتیں اور کہیں بڑائیاں یہ پیدا ہوتا، جشن کی شکل اختیار کر لیتا کہ دیکھو ہم نے مکہ فتح کیا تھا، کیسی بے بسی کا عالم تھا، پھر اللہ نے ہم کو کیسی فتح دی۔ تو فتح کے جشن میں کہیں اسلامی تاریخ سے نظر ہٹ نہ جائے، اس لیے فتح مکہ کو سال کا آغاز نہیں مانا گیا، اور وہاں سے تاریخ شروع نہیں کی گئی۔ یوم ولادت کو اگر مناتے ہیں تو ولادت میں بھی لوگ جو ہے خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اسلام کام کرنے کا دین ہے۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کو سیکھنا ہے پھر عمل کرنا ہے، دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ آج دیکھا دیکھی جو ہے وہ محرم کو غم کا مہینہ بنا دیا گیا، اس میں شادی نہیں کر سکتے، عقیقہ نہیں کر سکتے، اور انگیجمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی خوشی نہیں منا سکتے۔ یہ سب غلط چیزیں اندر آ گئی۔ اسلام نے خوشی کی بھی ایک حد مقرر کی ہے اور غم کی بھی ایک حد مقرر کی۔ غم کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے صبر کے ذریعے سے، اور خوشیوں کو کنٹرول کیا گیا ہے شکر کے ذریعے سے۔ غم آئے تو فرمایا کہ صبر سے کام لو، اور صبر کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حدیث شریف میں مضمون آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کے قبر پر کھڑی ہے اور رو رہی ہے،
اس کو نہیں معلوم تھا کہ قبرستان عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وثنیت اور بت پرستی سے وہ حضرات قریب تھے اور ماتم اور نوحہ بہت زیادہ کرتے تھے تو قبرستان جانے سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی قبرستان نہ جائے۔ جب اعتدال آ گیا اور لوگوں کے مزاج کے اندر صداقت اور حضور کی تعلیمات آ گئی تو پھر جو ہے وہ قبرستان جانے کی اجازت ملی، بلکہ زیارت کا حکم دیا۔ البتہ عورتوں کو منع کیا کہ وہ قبرستان نہ جائیں، کیونکہ ان کا ماتم رونا دھونا اور قبروں پر میلہ کھیلا یہ برائیوں کے جنم دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا، حدیث میں وضاحت ہے اس کی، اور مردوں کو اجازت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جایا کرو، فاتحہ خوانی کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ تو موت کی یاد دلانے کے لیے قبرستان جانا گاہے گاہے اپنے والدین اعزہ کے مزار پر جائز ہے۔ بیچ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ ابھی عام رواج ہے کہ نئے سال کی مبارکبادیاں لوگ دیتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا کہ نیا سال شروع ہو تو مبارکبادیاں دی جائے، بلکہ فتاوی محمودیہ میں اس کو منع کیا ہے اور غیروں کی رسم قرار دیا ہے۔ یہ بھی نہ کیا جائے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور وہ ہیں اعمال جو کرنے کو کہا گیا ہے اس کو کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر کھڑی عورت کو روتا ہوا دیکھ کر فرمایا، اس بیری صبر سے کام لے، رونا دھونا مت کر، غم پر آنسو بہا سکتے ہیں لیکن اس کی لیمٹ دے دی۔ چلانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، رخساروں کو پیٹنا، اس کو منع فرمایا۔ حدیث شریف ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے غم کے عالم میں اپنے رخساروں کو پیٹا، چیخا چلایا، گریبان چاک کیا، تو فرماتے ہیں حضور کہ وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں۔ گرفت کس بات پر ہوگی؟ فرمایا آنسو اگر نکل جائیں غم میں دل ہلکا ہوتا ہے، کلیجے پر بوجھ کم آتا ہے، تو غم کے موقع پر رونے کی گنجائش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے کنارے پر بیٹھ کر روئے اور آنسو بہائے اور غمگین ہوئے۔ دوسرا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے غم کا اظہار کیا اور فرمایا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے فراق پر اور جدائی پر ہم رنجیدہ ہیں، لیکن آنکھیں آنسو بہائیں گی اور زبان وہی بات کہے گی
جو اللہ کو راضی کرنے والی. نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، ہم بات کہتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کر سکتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام کلثوم سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے. نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 7 ہجری میں محرم الحرام میں ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں اگر شادی کی تو زندگی پریشان رہے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی زندگی انتہائی پرسکون رہی، کبھی کوئی شکوہ گلہ نہ رہا، میاں بیوی آپس میں بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ رہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی، یہ بات بھی صحیح نہیں. خیر اس عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی کہ صبر سے کام لے. لیکن جو آدمی غم میں نڈھال ہوتا ہے وہ تھوڑا آگے سے باہر بھی ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ خوشی میں یا غم میں جو شریعت کی حدود ہے اور حدود کے اندر رہتا ہوئے یہ کام کر رہا ہو. مسلمان چاہے غم کا بات ہو یا خوشی کی بات ہو، اس کے سامنے شریعت مقدسہ کے احکام زندگی کے کوئی بھی مرحلے پر ہم کو کرنے کا طریقہ اور رکنے کا طریقہ سب بتایا گیا ہے. مال ہو تو کیا کرنا چاہیے، مال نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، دکھ آئے تو کیا کرنا چاہیے، سکھ آئے تو کیا کرنا چاہیے. حضور نے سب چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور زندگی کے ہر گوشے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے روشن کر کے کوئی دقیقہ 1400 سال ہو جانے کے بعد ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اس وقت کی تعلیمات کیا ہیں، وہ نہیں. مثال کے طور پر بھائی ملاقات کو منع کیا کہ بھائی کورونا وائرس ہے، ملاقات سے وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، تو ہم کو طریقہ بتا دیا کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سامنے والا جواب دے دے، اب ملاقات کا حق ادا ہو گیا. اور ہر نماز کے بعد ملاقات کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ عید کے دن بھی ملاقات کرنا ضروری نہیں ہے. مصافحہ اور معانقے کی ضرورت نہیں، سلام سے کام چل سکتا ہے. تو دیکھیے یہ سینسیٹیو حالات آئے تو ملاقات کا ایک بڑا مسئلہ تھا وہ بھی حل کر دیا کہ اس کے بغیر بھی آپ جو ہے دین پر عمل پیرا رہ سکتے ہیں، عافیت کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں. نبی حق بات دیکھے اور خاموش رہے، ناحق کو دیکھ کر یہ نبی کا مزاج نہیں، یہ اللہ والوں کا مزاج نہیں، حق والوں کا مزاج نہیں. جب بھی کوئی غلط کام دیکھا جائے گا علماء اس پر نکیر کریں گے، یہی علماء کی ذمہ داری. اور کرنے کے کام جو ہیں اس کا گائیڈ لائن بھی علماء آپ کو ہمیشہ دیں گے. فلاں وقت ہے اب کیا کرنا ہے، قربانی کا وقت ہے اب کیا کرنا ہے، عید کا وقت ہے اب کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اب کیا کرنا ہے، سب چیز ہم کو بتائی گئی. اور کورونا کے اندر صفائی کے اہتمام کو کہا گیا، تو صفائی کے اہتمام کو اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا ہے. طہارت اور پاکیزگی اور وضو پر وضو کرنا بھی ایک ڈاکٹر کا واٹس ایپ آیا جو غیر مسلم ہے، اس نے کہا کورونا کا بہترین علاج یہ ہے کہ 5 وقتہ بہترین سنتوں کے مطابق وضو کیا جائے. وضو کرنے سے بھی یہ بیماری ٹلتی ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے ہے،
اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، اور ہر بیماری کا علاج بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن اس کو انسان تحقیق نہیں کر پاتا اور اس کی تحقیق میں دیر لگتی ہے۔ باقی بہت سادے علاج کے ذریعے سے بھی اللہ نے لوگوں کو شفا کا فرمائی، اور کبھی ایسا ہوا کہ 40,000 کا انجیکشن دینے کے بعد بھی اٹیک آیا اور لوگ چلے گئے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، شفا دینے والے بھی اللہ۔ تو ایسے اوقات میں جہاں دوائیاں کی جائے وہاں دعائیں بھی کی جائے، اللہ کی طرف رجوع بھی کیا جائے، اللہ سے مانگا بھی جائے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ 2 کام کرو، اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو۔ تو اللہ سے مانگنے کا نظام بھی رکھیے، اور مانگنے کا نظام انشاءاللہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب ہم اللہ کی ماننے والے بھی بن جائیں۔ مانیں اور پھر مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما دے۔ کورونا کے موقع پر الحمدللہ بہت سے حضرات نے دعائیں، استغفار، توبہ، کلمے کا ورد، یاسین شریف کا ورد، یہ سب کچھ کیا۔ سامنے کی گھڑی وقت کی ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اس لیے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ عورت نے کہا کہ حضور یہ جو صبر کی بات آپ کرتے ہیں، آپ کا بیٹا گیا ہوتا تو پتا چلتا کہ کیا ہوتا ہے بیٹے کے جانے پر، کیا دکھ، کیا غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ یہ حضور نے کہا تیری مرضی کی بات ہے، میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ زبردستی ڈنڈے سے تجھے چپ کرا دوں۔ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو تلقین کرنی تھی وہ میں نے کر دی، اب تیری مرضی کی بات ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے گھر جانے کے بعد یہ رو رہی تھی، تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایسی بے ادبی کر دی تو نے کس کی کی؟ وہ معلوم ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے ادبی کر دی تو نے، جا کر معافی مانگ۔ زمانے کے لوگ بڑے سیدھے سادے تھے، انہوں نے تصنع نہیں تھا، ان کی زندگی میں بناوٹ نہیں تھی، سیدھی گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حضور نے چوکیدار نہیں رکھے تھے، جو چاہے ہر وقت چاہے آ سکتا ہے۔ آج جو ہے منسٹر کے پاس جانا ہو تو کتنی سیکیورٹی کا پہلے معاملہ، اس کے بعد جاتے ہیں، بیچارے کتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم کو مار نہ ڈالے۔ بھئی تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم کو کوئی مار ڈالے گا؟ جب آپ قوم کی ہمدردی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کیوں مار ڈالے گا؟ اور اگر برا ہی برا کیا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو مار ڈالنا ہی اچھا ہے، آپ کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بہرحال تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ وہ گھر گئی، جا کر اس نے معافی تلافی کی۔ حضور نے ذرا بھی برا نہیں مانا، یہ سرکار کی تواضع، یہ اخلاق عالیہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی کہ تو نے مجھے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو جب ہے کہ صدمے کا پہلا دھکا دل کو آ کر لگے اور آدمی اپنے آپ کو سنبھالا دے جائے۔ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اس بنا پر کہ حضرت عثمان کی شہادت بھی قریب یہی مہینے میں ہوئی ہے۔ کیوں ان کی زبردست شہادت کا غم نہیں مناتے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، کیوں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے 6 وار کر کے وہ مجوسی نے شہید کیا، اس کا کوئی تذکرہ کبھی کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلیل القدر شہادت سید الشہداء ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شیعوں کی یاد اس بنا پر غم کا مہینہ نہیں ہے یہ، بلکہ اپنے گزشتہ سال میں جو کمیاں رہ گئی اس کی اللہ سے معافی تلافی کرنی ہے کہ اللہ تو ناراض ہو گیا اور ہم نے جیسا کرنا چاہیے تیرے حکم کا پالن نہیں کیا، اور اللہ یہ نیا سال عافیت والا بنائیو اور تیرے احکام پر چلائیو اور خیر کے ساتھ۔ تو نہ غم کو رکھا حضرت عمر نے، نہ خوشیوں کی بخلاہٹ اور
بہت زیادہ خوشیوں کے ہجوم میں آدمی کنٹرول سے باہر ہو جائے وہ بھی نہیں رکھا، بلکہ ہجرت کے اندر غم اور خوشی دونوں کی آمیز ہے۔ ایک طرف خوشی ہے ہجرت کی کہ صحابہ نے انصار نے کیسا استقبال کیا، تاریخ ہے، تاریخ بن گئی، اور حضور کو چھوڑنا پڑا دین کی خاطر ہجرت کو۔ مسلمانوں کو تب بھی ہے کہ تمہیں دین کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، تو قربانیوں کی تاریخ سے شروع کیا تاکہ مسلمانوں کو اپنا کردار، اپنی زندگی اور اپنی دینی دعوت کا خیال رہے۔ میرے خیال سے کبھی میں 5 منٹ زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن آج 1 بجے سامنے کی گھڑی بتا رہی، میں آپ سے معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واقع خدا بنا ہے۔